یہاں پہ ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ گلگت بلتستان میں مذہبی منافرت کے حوالے سے کافی مسائل ہیں. آپ نے یہاں پہ مختلف علاقوں کے دورے کیے، مختلف مکتبہ ہائی فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کے ساتھ آپ نے انٹریکشن کیا، تو کیا واقعتاً آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ یہاں کے لوگوں کے اذہان میں ایسی کوئی منافرت پائی جاتی ہے، یا جو ہے وہ کسی مخصوص ٹائم پہ مخصوص مقاصد کے لیے یہاں کے سادہ لوگ ہیں ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے؟ بالکل، یہاں کے کسی فریق اور طبقے کے ذہن میں ہم نے دل میں کوئی نفرت کدورت ایک دوسرے کے نسبت میل نہیں دیکھی. ہم نے سب کو ہم نے بہت ہی اچھا پایا، باصفا پایا اور صاف دل رکھنے والے لوگ پایا. اور یہ جو کبھی کبھار ایسے حالات بن جاتے ہیں کچھ افراد یا عناصر کی طرف سے، تو اس میں بعض اوقات ناخواستہ طور پر یہ فضا بن جاتی ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی ارادہ، عوامی سطح کا ارادہ یا مذہبی سطح کا ارادہ یا مذہبی قیادت کا کوئی ایسا ارادہ موجود نہیں ہے کہ یہاں پر فرقہ واریت پھیلائی جائے، نفرت پھیلائی جائے یا ایک دوسرے سے دشمنی اناد کیا جائے. یہ چند ایک واقعات یا کچھ عرصے بعد اس قسم کے مسائل چھیڑے جاتے ہیں، جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ گویا گلگت بلتستان شدید فرقہ واریت کی زد میں ہے. ایسے ہرگز نہیں ہے. ہم نے اس کو تسلی اور تصدیق کی ہے. ہم نے کسی سطح پر، آج ہماری ایک مفصل نشست علماء اہل سنت کے ساتھ تھی اور بہت ہی بے تکلف تھی. ان سے گفتگو ہوئی، بیٹھے تو انہوں نے کچھ باتیں بڑی دل کھول کے باتیں کی، اور ان کی باتوں کے اندر کچھ ایسی باتیں تھیں جو ٹھیک نشاندہی مسائل کی انہوں نے کی ہوئی تھی، اور کچھ چیزیں ایسی تھیں جو ایک قربت نہ ہونے کی وجہ سے، دوری ہونے کی وجہ سے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات یا بات چیت نہ کرنے کی وجہ سے ایک ذہنیت یک طرفہ بنی ہوتی ہے. لیکن اگر بیٹھ کے وہ صاف بات کھولی جائے تو اس کے پیچھے کوئی ایسا ہمیں منفی ارادہ نظر نہیں آیا. کبھی یہاں پہ حقوق کے حوالے سے گلگت بلتستان کے لوگ محروم ہیں کافی عرصے سے، جو ہے وہ ان کو ایسے لگتا ہے کہ ہمیں ریاست وہ حقوق نہیں دے رہی جو ہمارا علاقہ جو حق رکھتا ہے. حالیہ کیبنٹ اجلاس میں یہاں پہ ایک گندم سبسڈی کو ٹارگیٹ بنانے کے حوالے سے ایک فیصلہ لیا گیا ہے، جس کے انہی ایام میں آپ بھی موجود ہیں، آپ کے سامنے بھی یہ باتیں آئی ہوں گی. یہاں پہ لوگوں میں جو ہے وہ تشویش کی لہر سی اٹھ گئی ہے کہ ہمارا حق تھا وہ بھی ہم سے چھینا جا رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے، آپ نے کیا محسوس کیا ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہے وہ ان کو پورے بنیادی حقوق ان کو مل رہے ہیں؟ گندم سبسڈی کے حوالے سے جو حکومتی فیصلہ ہے، اس کو آپ کیسے لیتے ہیں؟ یہاں میں نے محسوس کیا کہ احساس محرومی شدید پایا جاتا ہے. اتنی محرومی نہیں ہے جتنا شدید احساس محرومی ہے، اور محرومی سے زیادہ احساس محرومی انسان کو تکلیف دیتا ہے. وہ احساس جان بوجھ کے بڑھایا بھی جاتا ہے، پیدا بھی کیا جاتا ہے. اگر میں چونکہ لاہور میں مقیم ہوں، اگر پنجاب کے یا سندھ کے رہائشیوں کی مشکلات دیکھیں اور بلتستان گلگت کے لوگوں کی، تو میری نظر میں پنجابی اور سندھی زیادہ مشکلات کا شکار ہیں آپ لوگوں کی نسبت. آپ کو بجلی فری مل رہی ہے، پانی وقت مل رہا ہے، ہر چیز یہاں میسر ہے، اور وہاں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بجلی کا بل ہی نہیں دے سکتے وہ لوگ. مثلا ایک شخص ہے، اس کی تنخواہ 20,000 ہے، 35,000 اس کا بجلی کا بل آ جاتا ہے، تو وہ بیچارہ گھر چلائے یا بجلی کا بل دے. اور اس طرح کے دیگر دباؤ، مہنگائی جس سطح کی وہاں ہے. کچھ مسائل ایسے ہیں جو مشترک ہیں، یہاں بھی پائے جاتے ہیں، باقی بھی ملک میں ہیں. کچھ مسائل ایسے ہیں جو باقی ملک کے حصوں میں زیادہ ہیں، یہاں کم تر ہیں. لیکن یہ جو محرومی والا حق کی محرومی کی بات ہے، یہ ہے سب سے بڑی جو محرومی ہے، جس حق سے محروم ہے، وہ آئینی حیثیت سے محروم ہے. یہ لوگ کہ اس کا تقاضا کم پایا جاتا ہے احساس، باقی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا احساس محرومی زیادہ ہے. جو ان کو محرومی کے حوالے سے احساس ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ ان کو جو اسٹیٹ ہے ان کو حقوق دے، اور یا پھر ان کو جو ہے وہ بنیادی آئینی حق دے؟ اس حوالے سے آپ کیا سٹانس رکھتے ہیں؟ ان کو آئینی طور پر یا خود مختار صوبہ بنایا جائے دیگر صوبوں کی طرح، یا آئینی ریاست بنائی جائے آزاد کشمیر کی طرح. کوئی ایک ماڈل ایسا ہو ان کا، تاکہ یہ لوگ اپنے فیصلے خود کریں اور اپنے امور ان کے اپنے ہاتھ میں ہو، اپنے اختیارات ان کے ہاتھ میں ہو. اور
اگر ان کو صوبہ بنائیں تو قومی اسمبلی میں اور دیگر جگہوں پر نمائندگی دیں اور وہ حقوق سارے ان کو دیں. اگر وہ نہیں دینا مشکل ہے تنازعات کی وجہ سے تو کشمیر والی حیثیت ان کو دے دیں تاکہ یہ اپنے بنیادی حقوق خود اپنے ہاتھوں سے کر سکیں. کسی دوسرے کے ہاتھ میں ان کے وفاق کے اختیار میں یہ نہ ہو. اتنی بڑی جمعیت ہے یہاں پر. اور دوسری بڑا محرومیت ان کی یہ ہے کہ ایک بہت بڑا اقتصادی کوریڈور یہاں سے گزر رہا ہے جس میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے, بالکل محروم ہے. اور سی پیک جب بنا تھا, ابھی تھوڑی دیر پہلے سابقہ سی ایم صاحب وزیر اعلیٰ صاحب یہاں تشریف لائے تھے, تو ان سے بھی اسی موضوع پر بات ہوئی اور انہوں نے مفصل اس بارے میں وضاحت کی ہے کہ سی پیک کے 2 پروجیکٹ ہمیں دیے گئے لیکن وہ اتنے مہنگے ہمیں پڑتے تھے کہ ہم اپنے عوام پر اس کا بوجھ نہیں ڈال سکتے تھے, تو اس لیے وہ دونوں اپرووڈ ہیں لیکن ان کے اوپر عمل درآمد ممکن نہیں ہے. تو صرف یہ نہیں ہے بلکہ سی پیک تو ایک ایسا اقتصادی کوریڈور ہے کہ جو پورے پنجاب اور سندھ اور باقی سارے صوبوں کو نواز رہا ہے اور ان کو بہت اور چیزیں اس میں ملی ہیں. تو نہ یہاں کے سیاستدانوں نے اس بارے میں کوئی مؤثر قدم اٹھایا ہے, نہ عوامی مطالبہ ہے ان کو کہ ہمیں یہ بنیادی حق دیا جائے تاکہ یہاں کے عوام ان کی اگر فقر و فاقہ ہے تو ختم ہو, افلاس ختم ہو, روزگار ان کو ملے اور باقی یہاں بنیادی ضرورتیں یہاں پر ان کی پوری ہوں. جیسے سی پیک میں تو بہت اچھے جامع قسم کے منصوبے بھی شامل ہیں. ان میں سب سے بڑا مسئلہ یہاں پاور کا ہے, انرجی کا ہے کہ یہاں دی جا سکتی ہے ان کو ضرورت کے مطابق انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ہے. ہاں, یہ ساری چیزیں ان کو دی جا سکتی ہیں, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن یہ اگر وہ جو مطالبے یہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, مثلا آپ آٹے کی بات کرتے ہیں تو میں نے یہاں پوچھا کہ بتایا بھی انہوں نے کہ یہاں آٹا کیسے ملتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ جو بوری پنجاب میں 15,000 روپے کی ملتی ہے وہ یہاں پر 2,000 روپے کی ملتی ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ تو محرومی نہیں ہے, یہ ابھی 5,000 کرتی تو لوگ ابھی 5 کر دی. ایک چیز جو ہمارا نگران سیٹ اپ جو وفاق میں ہے, انہوں نے میں نے وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی یہ بات بتائی ہے کہ وہ ان کا ایک اچھا طریقہ کار یہ ہے کہ کوئی چیز ذمہ داری اپنے ذمہ نہیں لیتے, وہ جو ذمہ دار ہے اس کا نام لے لیتے ہیں. مثلا کاکڑ صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی مہنگائی ہے, یہ سبسڈیز ختم ہو رہی ہیں, پٹرول مہنگا ہے, بجلی گیس مہنگی ہو رہی ہے, تو یہ ہم نہیں کر رہے بلکہ یہ سابقہ منتخب حکومت نے جو IMF کے ساتھ معاہدہ کیا تھا انہوں نے یہ شرط رکھی ہوئی ہے کہ یہ سبسڈیز ختم کی جائیں ساری. اگر آپ لوگوں کو سبسڈیز دیں گے, ایک مقروض ملک, ایک معیشت میں بدحال ملک, وہ تو یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ لوگوں کو مفت میں چیزیں دے, تو یہ انہوں نے ختم کروایا ہے. وہ کاکڑ صاحب سیدھا اپنے ذمہ کوئی چیز نہیں لیتے. ان لوگوں نے کہا بجلی کے بل زیادہ ہیں, بجلی کے بل کم کرو, تو انہوں نے کہا کہ میں IMF سے پوچھوں گا, اگر انہوں نے کم کر دیے تو کم کر دوں گا. پھر انہوں نے ادھر درخواست بھیجی, IMF نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں کر سکتے. انہوں نے قوم کو بتا دیا جی IMF بجلی کے بل کم نہیں کرنے دے رہی. یہاں کی حکومت لوگوں کو بریف نہیں کرتے کہ اس کے پیچھے کیا ہے, کون سی محرکات ہیں, تاکہ لوگوں کو اطمینان ہو. لوگ یہاں کے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سبسڈیز ختم کر کے یہ خود کھا جاتے ہیں, یہاں پر وہاں سے لے لیتے ہیں, ہمیں نہیں دیتے, کوئی اس طرح کی باتیں. تو واقعاً ہماری اس وقت مشکلات معیشت کی ہیں, لیکن عوام ان مشکلات معیشت کو جھیل بھی رہے ہیں اور عوام کو اصل حقائق کا پتہ بھی نہیں ہے. عوام کو بتانے کی ضرورت ہے. مجموعی طور پر پاکستانی عوام بہت ہی باصبر عوام ہے, یعنی باقی ہم نے باقی اقوام دیکھی ہیں, ان کے اندر ذرا برابر برداشت نہیں ہے, اور ان کے نسبت پھر یہاں کے لوگ زیادہ صبر رکھتے ہیں یہاں کے لوگ. تو اگر واقعاً مسائل ہیں کچھ جس وجہ سے حکومت یہ مسائل کھڑے کر رہی ہے, تو وہ عوام کو بتائیں کہ یہ پیچھے سینیریو ہیں, یہ کہانیاں ہیں جس وجہ سے آپ پر دباؤ آ رہا ہے, تاکہ لوگوں کے ذہن میں ایک تو مہنگائی اور بوجھ پڑ رہا ہے, دوسرا بدگمانی, مہنگائی کے ساتھ بدگمانی بھی آ جائے تو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے. یعنی حکومت عوام کو بتا نہیں پا رہی کہ اس کے اصل محرکات کیا ہیں, مجھے یوں لگتا ہے.